اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ احزاب آیت نمبر 5 سے ہے جی۔ 4 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے زہار کرنے سے نہ تو تمہاری بیویاں تمہاری مائیں بن جاتی ہیں اور نہ ہی اگر تم کسی کو منہ بولا بیٹا بناؤ تو وہ تمہارے منہ بولنے سے وہ تمہارا حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے کل سن لیا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو تمام صحابہ کرام زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، اور پھر انہوں نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو لے پالک بچوں کے باپوں کا نام پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، زید کا باپ کا نام تو حارثہ تھا، ہم اب اس کو زید بن محمد نہیں کہیں گے، زید بن حارثہ کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جن کے باپوں کے نام ہمیں پتہ ہی نہیں، اب ہم نے کس باپ کے نام سے پکاریں؟ کیونکہ عرب کا رواج ہے کہ وہ سیدھا نام لیتے نہیں تھے، وہ فلاں بن فلاں کا نام لیتے تھے، تو اس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہوگا۔ اس سے پہلے زہار کا کل واقعہ رہ گیا تھا کہ یہ کہنا کہ میری بیوی آج کے بعد میری ماں جیسی ہے، یعنی میں اس سے اب کوئی حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا، یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس کی جو مزید تفصیل ہے اور اس کے احکامات وہ 28ویں سپارے کی پہلی آیات میں ہیں جی۔ یہ معاملہ ہوا تھا سیدنا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا بس آج کے بعد تو میری ماں جیسی ہے، ٹھیک ہے، تیرے ساتھ میں نے کوئی حقوق زوجیت والا معاملہ نہیں کرنا۔ اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ آئی مجادلہ کرنے کے، اللہ کے نبی یہ کون سا طریقہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب تک وحی نازل نہیں ہو سکتی تو احکام تو نہیں کوئی دے سکتے تھے نا۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کئی دفعہ میرے گھر آتی اور یہ اسی موضوع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی، میں نے سننا ہی چھوڑ دیا کہ یار یہ پھر آ گئی، یا پھر وہی رونا اس کا، پھر وہی معاملہ اس کا، تو میں نے انسنی کر دی۔ لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میں انسنی کر گئی، اس کی بات اللہ نے سن کر اس کے لیے اوپر سے آیتیں اتار دی نیچے۔ وہ 28ویں سپارے کی چند آیتیں ہیں جس میں منع کر دیا ایمان والوں کو آج کے بعد یہ زہار تم لوگ نہیں کرو گے۔ اور جو زہار کر چکے ان کو پھر 3 پلنٹیاں ڈالی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں سے کوئی سی ایک۔ سب سے پہلے کہا کہ تم پر اب فرض ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو گے، تمہاری اس قسم کا، اس غلط بات کا، اس ظلم والی بات کا یہ کفارہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو گے۔ اگر تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر تم نے 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہیں، اور اگر اس دوران ایک روزہ بھی مس ہو گیا تو گنتی دوبارہ سے شروع ہو، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور کہا اگر تمہاری اتنی طاقت بھی نہیں کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، پھر تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کر تمہاری بیوی تمہارے لیے دوبارہ حلال ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر کسی نے اس معاملے کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھایا۔ تو یہ ہم کل سن بیٹھے تھے۔ اچھا جی، اب وہ بات اللہ نے کہا تمہارے منہ بولنے سے تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، اور وہ کہ کچھ صحابہ کرام نے کہا ہمیں تو جو ہم نے لے پالک بنا رکھے ہیں ہمیں تو ان کے باپوں کا نام نہیں ہے، اس کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری۔ یہ اگلی آیت جو ہے، ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے۔ یہ جو نے لے پالک بنائے ہیں نا، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط، یہ کیا کہتے ہیں عدل کے قریب ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی عدل اور درمیانی اور نپی تلی اور ٹھیک بات ہے کہ ان بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں ان کے باپوں کا تعلموا، اگر تمہیں نہیں معلوم، آباءہم، ان کے باپوں کے نام، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں پتا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ پھر تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ ان کو آج کے بعد پھر فار ایگزامپل عمران ہے، اس کے باپ کا نام نہیں،
پھر تم نے عمران بن نہیں پتا تو پھر عمران بھائی کہہ کے پکارنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ ان کو یہ پھر تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, فی الدینی یا و موالیکم, یا تمہارے دوست ہیں, یعنی ان کو تم نے پھر دوست کے لحاظ سے یار کہہ کے, جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بھائی جان, یار, ٹھیک ہے, دوست, ٹھیک ہے, یہ یہاں تمہارے دین میں بھائی ہیں, ان کو بھائی کہہ کے پکارنا ہے, دینی بھائی, ٹھیک ہے, یا یہ تمہارے دوست ہیں. ہاں, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تم پر کوئی گناہ نہیں, فیما اخطأتم بہ, جو تم سے خطا ہو گئی اس سے پہلے. اس سے پہلے جو تم ظہار کرتے تھے, آج تمہیں پتہ چل گیا, اب تم توبہ کر لو. اس سے پہلے اب تم توبہ کرو گے تو تمہارے پچھلی ساری خطائیں اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. ہاں, ولیکن, لیکن, ما تعمدت, جو تم دل سے عمدن کرو گے, قلوبکم, اپنے دل سے, اس کی اب پکڑ ہو جانی ہے, کیونکہ اللہ نے اب یہ حرام کر دیا ہے. اب اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی منہ بولا بیٹا بنایا, واللہ ہمارے معاشرے کی کیا بات کروں, میں اپنے چاچا کی بات کرتا ہوں. میرے چاچا, آیت پہ ختم کر لوں نا پھر بتاتے ہیں اس کا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور ہے اللہ بڑا غفور, بڑا رحم کرنے والا. میرے چاچا فوت ہو چکے, انہوں کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے پتہ نہیں کسی سے بچہ لیا, اکیلے رہتے تھے, ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ انہوں نے کس سے لیا تھا, ٹھیک ہے. اس کی پرورش شروع کی. چاچا جی نے غلطی کیا کی کہ کمیٹی میں جا کر اس بچے کا اندراج اپنے نام سے کروایا, اپنے باپ کی جگہ انہوں نے اپنا نام لکھوایا, ٹھیک ہے جی. وہ بچہ 18 سال کا ہوا, ٹھیک ہے جی, اور جب اس کا آئی ڈی کارڈ بنا تو اس کا آئی ڈی کارڈ پر وہ نام لکھا فلاں بن میرے چچا کا. چچا میرے فوت ہو گئے. اب شرعی اور قانونی طور پر وہ پراپرٹی کا وارث نہیں تھا, لیکن آئی ڈی کارڈ کے اوپر کیونکہ اس کا باپ تھا, باپ کی جگہ وہ عدالت میں سیدھا چلا گیا, اور سیدھا کیس اس نے میرے باپ, میرے تایا اور میرے چچا کے اوپر کیا کہ یار یہ میری ماں کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دے رہے, ہمیں حصہ لے کے دیا جائے, ٹھیک ہے جی. اور آپ یقین کریں فیصلہ پھر کس کے حق میں ہوا؟ اس کے حق میں جو صرف 1/3 حصے کا, وہ بھی اگر وصیت ہوتی تو تب, کیونکہ وہ لے پالک تھا, ٹھیک ہے. وہ پراپرٹی کا پورا حصہ 70 لاکھ روپیہ لے کر وہ الگ ہوا. تو یہ قباحتیں, وہ تو چلو ہوا جو ہوا, ہم نے آج تک ان کے اس گھر کو بھی نہیں دیکھا, وہ اللہ کرے ان کو ہی پہنچا. لیکن کیا ہوا, جو چاچا, مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنی نسبت ایسے شخص کی طرف کی کہ یہ میرا باپ ہے اور وہ اس کا باپ نہیں, تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اتنا سخت حکم ہے. تو کیا ہوا جی, ہمارے ہاں تو یہ عام ہے, ہم لے پالک پالتے ہیں اور لے پالک پالنے کے بعد ان کو اپنا نام دے بیٹھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ تو تم عمدن کرو گے نا, اللہ نے اس چیز کو پھر پکڑنا ہے, اور پکڑنے کے لیے جو مسلم بخاری شریف میں الفاظ ہیں نا وہ کفر کے ہیں کہ وہ شخص کفر کا ارتکاب کیا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا جی, یہ تو ایک گھر کی کہانی ہے اور ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہوا ہے. اچھا جی, پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ شان نبی بیان کر رہے ہیں, جو ہماری آج کی آخری آیت ہوگی جی, اور ہم اس پر بات ختم کریں گے. اللہ نے فرمایا النبی, جو نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اولا, یہ سب سے پہلے ہیں, بالمؤمنین, مومنین کی نظر میں. مومنین کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا آئیں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہیں. من انفسہم, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا کریں گے جی؟ اقرار کریں گے. اور یہی اس کی توثیق حدیث میں آتی ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنی ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر زیادہ جو ہے, تمام سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اللہ نے اس کو نبی کی محبت کا پیمانہ اور گارنٹی رکھی کہ مومن جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. پہلی چیز کہ نبی وہ مومنین کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہیں, اپنی جان سے بھی پہلے نمبر پر, ٹھیک ہے. وَأَزْوَاجُهُ, اور جو نبی کی زوجات ہیں, اُمَّهَاتُهُمْ, وہ تمہاری مائیں ہیں.
تبھی ہم عائشہ صدیقہ نہیں کہیں گے، اما عائشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجات کو امت کی ماں قرار دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کی چھوڑی ہوئی بیگمات سے کیا کرے؟ شادی اور نکاح کرے. وہ ماؤں کا درجے پہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات. اب تیسری، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار ہیں نا، بعضهم، یہ تم میں سے جو بعض ہیں، اولا ببعض، یہ بھی پہلے نمبر پر آتے ہیں بعض رشتہ داروں کے، فی کتاب اللہ، جو اللہ نے کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ من المؤمنین والمہاجرین، جو مومنین میں سے تھے اور مہاجرین میں سے تھے. اس کے پیچھے ہم آتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کیا کیا تھا جی؟ ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، جس کو مواخات کہتے ہیں. انہوں نے، انصاریوں نے کیا کیا؟ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے مہاجرین کو کبھی مہاجر نہیں سمجھا. انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی سے شادی کروائی. جس کے کاروبار تھا اس نے اس کاروبار کے اندر شراکت ڈالی. ہاں، جب یہ بھائی بن گئے نا تو یہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ جب اگر لیٹ سپوز ان میں سے کوئی مر جائے گا تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس کے رد میں یہ آیت اتری ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں نا سچے والے، یہ فوقیت رکھتے ہیں بعض رشتہ داروں پر. کون سے بعض؟ جو مومنین اور مہاجرین کو آپس میں رشتہ دار میں بھائی بنایا گیا تھا نا، اس سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجرین میں. یعنی کہ آج کے بعد جو تمہارے جو یہ بھائی تھے نا، ان کا پراپرٹی میں کوئی حصہ، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے بھائی بنائے جو کچھ کیا، یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، یہ تمہارے حقیقی بھائی شمار نہیں ہوں گے. اور ان کا پراپرٹی میں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. پراپرٹی اور جائیداد میں حصہ کس کا ہے؟ اوپر لفظ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو رحم سے نکلے ہوئے رشتے ہیں، جو ہم 34 پارے میں پڑھ کر آئے ہیں. وہ جو پراپرٹی کے حصے رب نے رکھے ہیں وہ ان کو جائیں گے، ان کو نہیں جائیں گے. ہاں، ان کو ایک حصہ جا سکتا ہے. کس شرط پر جی؟ وصیت. وہ اگلا ہے إِلَّا أَن تَفْعَلُوا، یہ کہ تم ان کے لیے کچھ کرو، إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، اپنے ان دوستوں کے لیے، اپنے ان ولیوں کے لیے، معروفہ، دستور کے مطابق. دستور کے مطابق یہی ہے کہ انسان، یعنی میرے پر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنی پراپرٹی کا جو 1/3 حصہ ہے نا، وہ مکلف ہوں کہ وہ میں کسی کو کیا کر سکتا ہوں؟ وصیت کر سکتا ہوں. تو ان کو تم اپنی زندگی میں وصیت کے طور پر اپنی پراپرٹی کا 1/3 حصہ دے سکتے ہو. لیکن یہ کیا ہوگا؟ یہ خیر والا معاملہ ہے، یہ وصیت والا معاملہ ہے. اگر تم نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تو کل یہ دعوے دار نہیں ہو سکتے تمہاری پراپرٹی کے. ٹھیک ہے جی. کان ذالک فی الکتاب، یہ چیز اللہ نے کتاب میں مستورا لکھ رکھی ہے. کس کتاب میں جی؟ لوح محفوظ میں. اب یہ بات لکھی جا چکی کہ نہ منہ بولے بیٹے بیٹے ہوں گے، نہ زہار کرنے سے تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں بنیں گی، نہ جو اولو الارحام پراپرٹیوں کو جو رب نے حصے مقرر کر دیے ان میں کوئی اور منہ بولا بیٹا یا اس طرح کے مواخات والا معاملہ وہ شامل نہیں ہوں گے. اور آخری چیز، ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ کمزور ہیں تو اپنی پراپرٹی میں اپنی زندگی میں 1/3 حصہ ان کو وصیت کر سکتے ہو. اس سے آگے کوئی نہیں. رب نے کہا لکھ دیا ہے اللہ نے یہ بات لوح محفوظ پر، قیامت تک اب یہ معاملہ ہوگا. اس سے جو ہٹے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے اصولوں اور حدوں کو پھلانگے گا، جس کی سنگین سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.